حامدوں و مسلیوں و مسلمات، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نگاہ ناز جسے ناز سے ڈھونڈے، وہ محسن نظر کہیں نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماضی قریب میں مناظر اہل سنت، عالم اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید احمد اسعد ابن فقیہ العصر، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک حقیقت، اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا کو سب نے چھوڑ کے جانا ہے، لیکن ایک عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دارمی کی حدیث نمبر 241 ہے کہ علماء کا دنیا سے جانا لوگوں کی ہلاکت کی علامت ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے افراد لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، سب سے پہلے انبیاء شفاعت فرمائیں گے، پھر علماء شفاعت فرمائیں گے، پھر شہداء شفاعت فرمائیں گے۔ علماء کا وصال ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی گئے کہ علماء کا وصال ایک ایسا رکھنا ہے کہ جس کو قیامت تک نہیں بھرا جا سکتا۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 100 ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، اللہ اپنے بندوں کے سینے سے علم نہیں کھینچتا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا کر علم اٹھا لیتا ہے۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ اللہ علماء کو اپنے پاس بلاتا رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی عالم باقی نہیں بچے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر اور سربراہ مقرر کر لیں گے، تو ان جاہلوں سے سوالات پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ عزیز دوستو، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ
سید احمد اسعد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، عوام اہل سنت کے لیے، علماء اہل سنت کے لیے بہت بڑا درد ہے۔ ہم سب اور خانوادہ غزالی زماں کے تمام شہزادگان اور جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان کی طرف سے تمام سوگواروں بشمول صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سعید صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، اور دوسرے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان سعید صاحب، اور ان کے تیسرے صاحبزادے حافظ محمد سلیم سعید صاحب، اور مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید احمد اسعد رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی برادران صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا کریم سلطانی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب، اور حضرت علامہ مولانا محمد افضل شاہد صاحب، اور مناظر اہل سنت کے تمام تلامذہ، تمام محبین اور معتقدین سے تعزیت کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دعا گو ہے کہ اللہ مناظر اہل سنت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید احمد اسعد رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات برسائے۔